سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو. پھر جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو سننے والے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیں. پھر جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو سننے والا بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہے. جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو اذان سننے والا کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ. پھر جب مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح تو سننے والا اس کو جواب دینا چاہیے لا حول ولا قوۃ الا باللہ. طبعاً یہ کلمات 2 مرتبہ ادا کرتا ہے مؤذن، تو آپ بھی 2 مرتبہ ادا کریں گے. پھر اس کے بعد کہے گا اللہ اکبر. مؤذن یہ کہے گا تو سننے والا کہے گا اللہ اکبر. پھر وہ کہے گا لا الہ الا اللہ، قال لا الہ الا اللہ. اب یہاں سنیے، اذان کا جواب اس طرح دینا ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے یہ کلمات کہے من قلبہ لا الہ الا اللہ، اور یہ سارے کلمات دل سے کہے دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا. اللہ اکبر. تو اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے بھائیو. ہم سے یہ بہت سستی ہو جاتی ہے کہ اذان مؤذن دے رہا ہوتا ہے، ہم اپنی باتوں میں اپنے بہت سارے دیگر مشغولیات میں مشغول ہوتے ہیں اور اذان کا جواب نہیں دے پاتے. اس کا اہتمام کیجیے، بہت عظیم اجر ہے کہ یہ صرف کلمات کہنے والا اگر دل سے کہتا ہے، مومن ہے، موحد ہے، متبع سنت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ دخل الجنہ، وہ جنت میں چلا گیا. اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں روایت کیا ہے. یہاں کسی حدیث میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جائے تو آدمی اپنے انگوٹھوں کو چومے. کسی صحیح روایت میں ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے. آئیے اسی سلسلے میں دوسری روایت جو سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما کی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول، آپ فرما رہے تھے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول. آپ فرما رہے تھے کہ جب تم سنو مؤذن کو فقولوا مثل ما یقول، جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی اس طرح کہو، جیسا کہ آپ نے آگے اس سے پہلے جو روایت مسلم کی تھی اس میں سن لیا. پھر اذان پورے کلمات ادا ہونے کے بعد آپ فرماتے ہیں ثم صلوا علیہ، پھر میرے اوپر درود بھیجو، مجھ پر درود پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ فرماتے ہیں فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، جو مجھ پر ایک درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 درود بھیجتے ہیں. اللہ جب درود بھیجتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے. ثم سل اللہ لی الوسیلہ، پھر تم میرے لیے وسیلہ مانگو. نبی کائنات کے لیے تم اللہ سے وسیلہ طلب کرو. وسیلہ کیا چیز ہے؟ آگے خود ہی اس روایت میں ہے فإنها منزلۃ فی الجنہ، یہ جنت میں ایک مقام ہے، ایک منزل ہے. لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، یہ کسی کے لیے لائق نہیں مگر اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوگا، اس کو یہ مقام اور مرتبہ ملے گا، یہ منزل ملے گی. وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا ہوں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہوں گا. فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ رواہ مسلم. آپ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے لیے وسیلہ طلب کیا، دعا کی اللہ سے کہ اے اللہ کائنات کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، تو حلت لہ الشفاعہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی. اللہ اکبر. کائنات کے امام قیامت کے دن اس آدمی کی شفاعت کریں گے. بہت ہی زبردست یہ فضیلت ہے. اور اس میں بھائیو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم انسان ہیں، نبیوں کے نبی ہیں،
امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، اس کے باوجود ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے اتنی عظیم شخصیت کے لیے تم دعا کرو. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چھوٹا بڑے کے لیے دعا کر سکتا ہے. آپ خود فرما رہے ہیں کہ ثم صلوا اللہ لی الوسیلہ، تم میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو، ایک مقام ہے وہ تم طلب کرو. تو پھر اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں کیا ہوگا کہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی.